على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے ہفتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک کا درس مکمل ہوا. آج آیت نمبر 26 سے آگے کا درس ہوگا. چند آیات پہلے قرآن کریم کا ایک دعویٰ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں کسی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہر قسم کے شبہ اور شک سے بالاتر ہے. اگر کسی کو قرآن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، اگر کسی کو یہ شبہ ہے تو وہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر پیش کر دے، اور پھر قرآن کریم نے اس کے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اب آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان آیات میں قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کا ایک اور شبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے. کیا شبہ تھا، کیا ڈاؤٹ تھا جو آیت نمبر 26 اور 27 میں جس شبہ اور جس ڈاؤٹ کا جواب دیا گیا ہے قرآن کے انکار کرنے والوں کو؟ وہ شبہ یہ تھا کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں کچھ مثالیں بہت ہی حقیر اور ذلیل ترین چیزوں کی دی گئی ہے، جیسے مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی مثالیں کچھ ایسی آیات ہیں جس میں دی گئی. اگر یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہوتا، اللہ اتنا عظیم الشان، اگر واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہوتا، اگر یہ کلام الہی ہے تو اس میں ایسی حقیر معمولی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اللہ عظیم ہے، مثال دیتے اور کلام بھی اللہ ہی کا ہے تو بڑی چیزوں کی مثال دی جاتی تھی، حقیر چیزوں کی مثال کیوں دی گئی؟ ظاہر ہے کہ یہ جو اعتراض تھا یہ بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ جو دی جاتی ہے وہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے. جیسا مضمون ہو، جیسی بات ہو، اسی حساب سے مثال دی جاتی ہے. اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو حقیر ذلیل چیز ہی سے دی جائے گی. تو حقیر اور ذلیل چیز کی مثال حقیر اور ذلیل چیز سے دینا یہ بات کے اندر کوئی عیب نہیں کہلاتا ہے، بلکہ یہ تو کسی کلام کی خوبی ہے کہ جیسا مضمون اسی کے حساب سے مثال دی جائے. مگر یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو حق کا طالب ہو اور جو حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات میں ہر حالت میں اعتراض ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال مکڑی کو جو دی گئی ہے اس کا جواب دیا ہے کہ حقیر ذلیل چیز کی مثال تو حقیر ذلیل چیز سے ہی بہتر ہے، یہی عقل مندی ہے. اس لیے حقیر چیز سے مثال دینا یہ کسی کلام کی کمی اور اس کا نقص نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں حقیر ترین چیز کے ذریعے سے، جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں یہی آیات جن میں حقیر ترین چیزوں کی مثال دی گئی ہے، یہی آیات ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو حق کے طالب ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بھی مثال اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ واہ کیا مثال اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے دی۔ وہ تو یہی کہتے ہیں یہ مثال تو موقع کی مناسبت سے ہے، یہ مثال تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو حق کے طالب ہوتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، اور جو حق کے طالب نہیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کیسی بیتوکی مثال دی گئی ہے، ایسی حقیر ترین چیزوں کی مثال کیسے دی گئی ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حق کا طالب ہوتا ہے وہ مثال کو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تو موقع کی مناسبت سے مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے، چنانچہ وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن گمراہ لوگ جنہوں نے کفر پر قسم کھا کر کے رکھی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا وہ اعتراض ان کے مزید گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، جنہوں نے صدق اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ رکھی ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے حق کی بات ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے، چنانچہ وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد الستو لیا ہے، جس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 پر تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے، اشارہ کر کے آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ وہاں تفصیل تھی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، بہت پہلے، آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے۔ سب نے یہ کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یعنی جب تم دنیا میں جاؤ گے تو ہماری عبادت اور بندگی اور اطاعت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں،
آپ بھی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آج بھی آپ ہی کے آگے جھکیں گے، آپ ہی کا حکم مانیں گے، تو وہ مراد ہے۔ پھر اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد اور اس وعدے کو جو الستو میں لیا گیا تھا یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے مالک اور خالق ہونے پر دلیل قائم کرتے رہے، یاد دلاتے رہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ مراد ہے عہد کے پختہ کرنے سے، اللہ نے عہد لیا پھر یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ اور اس عہد کی ایک تشریح اور بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین پر چلے گا، خاص زبان سے اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی ملک میں پیدا ہونے والے کے لیے اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اس کائنات میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرنے اور اللہ کی بات ماننے کے لیے بھی زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ذرا غور تو کرو کہ تنہا یہ بات کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ضروری اور لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل مندی کی بات اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، وہ عہد سے مراد یہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر طرح کے تعلقات آتے ہیں جو شریعت کی طرف سے ہیں، چاہے وہ تعلق ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، چاہے وہ تعلق ہو جو رشتہ داروں اور قریبوں اور اقربا کے درمیان ہے، چاہے وہ تعلق ہو جو ایک مسلمان کا مسلمان کے درمیان ہے، وہ سارے تعلقات اس میں آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ ان کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے، دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر
باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند کلچر اور تہذیب کی بنیاد ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب رشتے ناطے کو توڑیں گے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ بگاڑ ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد بچانے کو سورہ محمد میں ایک ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ رشتوں کو توڑنا، اللہ کی زمین پر فساد بچانا ہے، اس سے نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے رشتے ناتوں کے بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو اور چیزوں کو، تو اس میں سب سے پہلے رشتہ داری اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، لوگ دنیا میں مجھ کو توڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں، جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج کوئی خیال ہی نہیں رہا، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، ماں بیٹی میں، بہن بھائی میں، آپس میں رشتوں کو توڑنا عام ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا اور معاشرے کا جو حال ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے خدا رشتوں ناتوں کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج تو خون کے پیاسے ہو گئے، خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے، اس لیے معاشرہ جیسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے رشتوں ناتوں کا خیال رکھیے۔ آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کو صلح صفائی سے ختم کر کے اچھا معاشرہ وجود میں لانے کے لیے صاف ستھری محبت والی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو ختم کر کے محبت کی دعوت ایک دوسرے کو دیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس میں یاد دلایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے اور توحید کے اقرار کرنے کے لیے واضح دلائل دیے۔ اللہ نے کہا کہ دلائل سے صاف واضح ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا دیتے ہو، پھر غیروں کا کلمہ کیسے پڑھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات تم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو بھلا کر کیسے تم غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، کیسے تم کفر اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے، کیسے ایک انسان اللہ کے ساتھ کفر کر سکتا ہے، کیسے نافرمان بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسے اللہ کا باغی بن سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں اس کے اوپر، سب کو بھلا کر غیروں کا تابع اور فرما بردار اور سوائے اللہ کے سب کا مطیع اور فرما بردار۔ آج وہی تو صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے آدمی ایمان کو ہی چھوڑ دے، کفر اختیار کر لے، اور پھر ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایمان کا تو دعویٰ کرے لیکن عمل سے وہ ویسا ہی ہو جیسے غیر ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں میں سے اکثر کی حالت تو ویسی ہے، سب کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، سب کو اس کو دینے کے پاس ٹائم ہے سوائے اللہ کے، دوسروں کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں صرف کرے گا، لیکن ہر نماز کے لیے 15 منٹ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ آج کے زمانے میں مختلف چیزوں کو پیپر پڑھنے کے لیے گھنٹوں صرف کرے گا، لیکن سال بھر میں کبھی قرآن کریم اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا بھر کی چیزوں کو سمجھنے میں دماغ خرچ کرے گا، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ بھی طریقہ وہی ہے جو غیروں کا طریقہ ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، اللہ کی نافرمان کیسے بن سکتے ہو کہ سارے احسانات کو بھلا کر غیروں کا کلمہ پڑھنے لگو، غیروں کو تم کو دینے کے لیے ٹائم ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کو دینے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہ ہو۔ اور اس کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی، اس کی مثالیں واضح ہیں۔ دیکھو کیسے کیسے احسانات اللہ کے تم پر ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا۔ مردہ کب تھے؟ نطفے میں جان پڑنے سے پہلے بے جان تھے کہ نہیں تھے؟ نطفے میں جان پڑنے سے پہلے بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، جیتا جاگتا خوبصورت انسان بنا دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کے پاس تم واپس لوٹائے جاؤ گے میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے۔ موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ جو وقت ہے نا، جو بھی پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کا، یہ پوری لائف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ هو الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پوری زندگی آزمائش کی ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک۔ یہ لائف دی ہوئی اسی لیے اللہ کی کہ اللہ کے آزمائے۔ موت و حیات کا معاملہ اسی لیے ہے کہ اللہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر جو اچھا عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ اچھا، جو برے عمل کرے گا اس کو بھگتے گا، اس کا ویسا ہی ٹھکانہ۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ کی، 7 آسمان بنا دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ کائنات کی جتنی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا، نافرمانی کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی نکالا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل ہو تو پھر وہ چیز حرام ہو۔ تو پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ نشانیاں بتلائی ہیں، وہ دلائل دیے ہیں جو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد اس آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کی زندگی سے متعلق ہیں، جیسے زمین کی تمام چیزیں، پھر آسمان جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور جس سے اس کی زندگی کی ضروریات جڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں دے کر کے انسانوں کو سمجھایا ہے اپنی معرفت، اپنی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی توحید کو بتلانے کے لیے۔ اگر تم ان چیزوں پر غور کر لو گے نا تو یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکو گے کہ وہی اللہ ہے جس کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے، کوئی تنہا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معبود بن سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نائب۔ وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے
کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ آیت نمبر 27 جو پیچھے گزر چکی ہے سورہ بقرہ ہی کی، آیت نمبر 22 میں، 22 نمبر آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر بہت مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جب پچھلے گزرے تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ اللہ کی ساری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ تو آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو اور زیادہ اسٹرانگ اور پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو خود بھی ہمارے احکام پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی احکام پر عمل کروانے کی کوشش کرے، تو فرشتوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، پیدا کریں گے جو زمین میں خونریزی کرے گی اور فساد مچائے گی؟ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ فرشتے تو حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ فرشتے تعجب کی بنیاد پر کر رہے تھے، اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خونریزی کرے گی، فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ فرشتے تعجب کے ساتھ کہہ رہے تھے، حیرت کر رہے تھے کہ اللہ ایک ایسی مخلوق جس میں نیکی اور بدی دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں چیزوں کا مادہ ہوگا، دونوں طرح کی صلاحیت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت ہے، جب وہ بدی کریں گے تو اس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلے گا۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اللہ ہم فرشتے جو آپ کی عبادت کے لیے ہیں، ہم میں بدی کا کوئی مادہ نہیں ہے، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح تقدیس کرتے رہتے ہیں، آپ کی عبادت بندگی یا تسبیح کرنے کے لیے تو ہم ہیں ہی، تو پھر کوئی ایسی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کسی اور مخلوق کو ایسی پیدا کی جائے جس مخلوق کے اندر بدی اور اچھائی دونوں کرنے کا مادہ رکھا گیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جن کے اندر نیکی اور اچھائی دونوں کا مادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کی بنیاد پر تم یہ سوال کر رہے ہو، یہ بات کہہ رہے ہو، وہی چیز یعنی نیکی اور بدی دونوں چیزوں کے مادے کا ہونا، یہی چیز ان کی پیدائش کا سبب ہوگا۔ یہ دونوں چیزوں کے رہتے ہوئے وہ دنیا میں جائیں گے، اسی پر تو آزمائش ہوگی کہ پکے کون ہے اس میں۔ انسان میں دونوں چیزوں کا مادہ اچھائی اور برائی، اسی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اگر صرف اچھائی کا مادہ ہو
تو اچھائی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اطاعت کرنا کمال کی بات نہیں ہے، برائی کا مادہ بھی ہو تو برائی سے بچ کر کے اطاعت کی طرف جانا یہ اصل کمال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو اسی وجہ سے کہ فرشتوں کے اندر تو برائی کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر تو صرف اچھائی کا مادہ ہے، وہ نورانی مخلوق ہے۔ انسانوں کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ ہے، اس لیے جب انسان دونوں میں رہتے ہوئے، اچھائی برائی دونوں چیزوں کے رہتے ہوئے، جب وہ برائی سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اس امتحان سے انسان گزرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا رکھا ہے، دونوں چیزوں کے رہتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچ کر کے اللہ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں جو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ کون سی چیزوں کے نام بتلائے تھے؟ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام ہیں اور ان کی خاصیت ہے، اس چیز کا کیا نام اور اس چیز کی کیا خصوصیت ہے، اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ تو کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیت، ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ اور اسی طرح سے انسان کو پیش آنے والی جو مختلف کیفیات ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، صحت ہے، بیماری وغیرہ ہے، ان کیفیات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ فرشتوں کی فطرت اور فرشتوں کے نیچر میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے نام بتلائے ہیں، فرشتے بھی اس وقت موجود تھے، لیکن فرشتوں کے نیچر میں اور فرشتوں کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی کہ اللہ نے جو تعلیم دی تھی ان تمام تعلیم کو حاصل کر سکے۔ اللہ نے جو ایجوکیٹ کیا تھا، جو انسٹرکشنز دیے تھے، ان تمام انسٹرکشنز کو کیچ آؤٹ کر سکے۔ فرشتوں کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی، اس لیے فرشتے اس چیز کو نہیں لے سکے، وہ پورا علم حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا، وہ پورا علم حاصل کر لیا اور پھر اس کو یاد بھی رکھا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ایکچوئل پریکٹس میں فرشتوں کو یہ بات بتلا دی اور انہیں یہ بات باور کرا دیا کہ جو کام ہم کو اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے، تم انجام نہیں دے سکتے، وہ کام تو یہی انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے، یعنی فرشتے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ فرشتوں نے یہ جو کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، یہ بات فرشتوں نے کیوں کہی؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے کے وقت میں فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتے وہ علم حاصل نہیں کر سکے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے کہ اے اللہ، آپ پر اس بات کا الزام نہیں ہے کہ آپ نے آدم کو تو بتلا دیا وہ علم اور ہم سے چھپا کر کے بتلایا۔ آپ پر یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے آدم کو جو علم دیا وہ علم ان کو ہم سے چھپا کر کے دیا ہوا ہے، آپ پر یہ الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تو ہم حاضر تھے لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں اس علم کو حاصل کرنے کی، اس لیے آپ پر یہ الزام نہیں ہے
ہمارے پاس جو کچھ علم ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، ہم وہی جانتے جو آپ نے سکھایا۔ آدم کے پاس کیپیسٹی تھی، آدم نے اس کو حاصل کر لیا، حالانکہ ہم بھی موجود تھے، لیکن اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے، اس لیے ہم آپ پر یہ الزام نہیں دھرتے ہیں۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو آپ ہیں، آپ حکمت کو جانتے ہیں کہ آپ بنی آدم کو اور انسان کو دنیا میں پیدا کیوں کرنے والے ہیں، اور وہ دنیا میں کیا کرنے والے ہیں آپ ہی جانتے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ تو علم و حکمت کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، اس لیے معبود حقیقی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور انکار سے باز آنا چاہیے، اور اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے، اور ہر وہ عمل اور ہر وہ حکم جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق